جن لوگوں کو ایک یا دو ہی صورتیں یاد ہیں وہ لوگ نماز کس طریقے سے پڑھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زیادہ صورتیں یاد ہی نہیں ہوتی ہیں، بہت ہی 2-3 صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر رکعت میں انہی صورتوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو کم صورتیں یاد ہیں یا ایک یا دو ہی صورت یاد ہے، انا اعطینا اور قل واللہ یاد ہے، تو وہ لوگ کس طریقے سے نماز کو پڑھیں، کس طریقے سے نماز ان کی مانی جائے گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مقدس کا نماز میں پڑھنا تو ضروری ہے کہ جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے جب تک کہ آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو جن لوگوں کو 2 یا 1 صورت یاد ہے، سب سے پہلے میں انہیں یہ کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 10 صورتیں سورہ الم تری کیف سے لے کر سورہ فیل سے لے کر والناس تک کی 10 صورتیں یاد کر لیں۔ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہو جائے گا۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ یاد نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ جب تک یاد نہیں ہو رہی ہیں تو جب تک کیا کریں؟ جب تک کس طریقے سے نماز پڑھیں، یا کچھ لوگوں کا ذہن کمزور ہے ان کو یاد ہی نہیں ہو پاتا ہے، تو وہ لوگ کس طریقے سے نماز پڑھیں۔ تو اگر آپ کو 2 صورتیں یاد ہیں، مثلا آپ کو یاد ہے قل یا ایھا الکافرون اور آپ کو یاد ہے قل ھو اللہ احد، یہ 2 صورتیں آپ کو یاد ہیں، تو آپ پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز، اب اس میں آپ کو 4 رکعت پڑھنا ہے اور آپ کو سورت 2 ہی یاد ہے، تو آپ کیا کریں کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ پھر آپ جب فرض پڑھیں تو اس میں بھی اسی طریقے سے پڑھیں، ایک رکعت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ لیکن اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے کہ پہلے آپ قل ھو اللہ احد پڑھیں بعد میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، پھر اس سے ترکیب بگڑ جائے گی، ترتیب بگڑ جائے گی۔ ترتیب کا بہت ہی زیادہ خیال رکھ کے نماز کو پڑھنا چاہیے۔ پہلے جو صورت پڑھ رہے ہیں وہ پہلے ہو اور تھوڑی بڑی ہو، دوسرے کے مقابل تھوڑی بڑی ہو، اور جب دوسری رکعت میں آپ جو پڑھیں تو وہ پہلے کے مقابل تھوڑی چھوٹی ہو اور وہ صورت پہلی اس کے بعد والی صورت ہو۔ تو اس لیے اگر کسی انسان کو 1 یا 2 ہی صورت یاد ہے تو وہ چاہے وہ عشاء کی 17 رکعت پڑھ رہا ہو، ظہر کی 12 رکعت پڑھ رہا ہو، تو وہ جو صورتیں اس کو یاد ہیں وہ انہی کو نماز میں دہراتا رہے، اس طریقے سے اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے، نماز پڑھنا جائز ہے اس طریقے سے، اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچ کر نماز کا چھوڑ دینا کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے پڑھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سوچ کر نماز چھوڑ دینا کہ ہمیں یاد نہیں، ہم کیا کریں، ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، ہمیں صورتیں نہیں یاد ہیں، نماز کا طریقہ نہیں یاد ہے، تو اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ یاد کریں، نماز نہیں یاد ہے تو پھر آپ نماز کو سیکھیں۔ بہرحال یہ ہے کہ نماز پڑھنا تو فرض ہے ہر انسان کے اوپر، چاہے انسان کو کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، لیکن جب بھی اس کے اوپر نماز فرض ہے، اس لیے نماز کی مکمل طریقے سے پابندی رکھیں۔ اگر 1 یا 2 ہی صورت یاد ہے تو اس کو ہی نماز میں بار بار اسی کو ہی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز مان لی جائے گی، آپ کی نماز میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔